پہ مجبور ہوئی. میں سازشی تھیریز پہ بلیو نہیں کرتی, لیکن پہلے کشمیر کے 3 ٹکڑوں کا ایک شوشہ چھوڑا اور آج کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کو کتنی قربانیاں دے کر لوگوں نے آزاد کرایا تھا. آج آپ نے ان سب قربانیوں کی توہین کی ہے. اللہ نہ کرے کہ پاکستان کا کبھی کوئی ذرا سا بھی نقصان ہو, انشاءاللہ نہیں ہوگا, لیکن انشاءاللہ تعالی اس بات کرنے والے کو, پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کا خواب دیکھنے والوں کے, جماعت کے نہ صرف 3 ٹکڑے ہوں گے بلکہ اس کی سیاست کے, اس کی جماعت کے 300 ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں بڑی گہری بات ہے یہ کہ پاکستان میں سیاستدانوں نے کیا کچھ نہیں سہا, کیا کیا قربانیاں انہوں نے نہیں دیں. سب سے پہلے نواز شریف صاحب کی مثال آپ لے لیں. 3 دفعہ نواز شریف صاحب اقتدار سے نکالے گئے. ایک دفعہ تو ابھی جو لاسٹ ٹائم ہے وہ پوری دنیا کو یاد ہے, ایک ایکسپائرڈ اقامے پر نکالے گئے اقتدار سے. انہوں نے 2 دفعہ جلا وطنی برداشت کی. ایک جلا وطنی جو سعودی عرب میں تھی جب مشرف تھا, اور دوسری جلا وطنی جو اب ہیں وہ ان کو اپنے وطن سے دور ہے وہ ابھی بھی. عمر قید کی سزائیں سنی. جو اٹک قلعہ ہے اس کے زندانوں میں ان کو پھینکا گیا. ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر اس کے ہاتھوں کو جہاز کی سیٹ سے باندھا گیا. اس کی بیوی کی وفات ہو گئی, جیل میں وہ تھا. اس کی بیٹی کو اس کی نظروں کے سامنے گرفتار کر لیا, اس کی بیٹی کو ڈیتھ سیل میں پھینکا. اس کی ماں کی وفات ہو گئی, ابھی وہ دیار غیر میں تھا. لیکن ہر چیز کے اوپر نواز شریف کی ہر ظلم کو سہ کر ایک ہی آواز آئی, اور وہ آواز تھی پاکستان زندہ باد. پیپلز پارٹی پہ آپ آ جائیں, ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے, بے نظیر بھٹو اپنی جان سے گئیں, ان کی شہادت ہوئی, لیکن کیا آواز آئی؟ پاکستان کھپے. ANP کے ساتھ کیا زیادتیاں نہیں ہوئی, انہوں نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے دیے, لیکن کبھی کسی سیاسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ ملک کے خدا نخواستہ ٹکڑے ہو جائیں گے. سب کی ایک ہی آواز آئی, پاکستان زندہ باد اور پاکستان کھپے. آپ کی منطق کیا ہے کہ میرا اقتدار ہو تو پاکستان زندہ باد, میرا اقتدار نہ ہو تو خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں. میرا اقتدار ہو تو پاکستان کھپے, میرا اقتدار نہ ہو تو خدا نخواستہ پاکستان نہ کھپے. یہ ہے آپ کی سیاست. تو سے آپ پر آپ کی ہمت کیسے ہوئی پاکستان کے بارے میں یہ بات کرنے کی؟ اور پاکستان جو ہے اس کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے, سیاستدانوں نے. جلا وطنیاں برداشت کی ہیں, پھانسیاں برداشت کی ہیں, عمر قید برداشت کی ہے, اپنے پیاروں کی موت برداشت کی ہے, ان کی کھالیں ادھیڑی گئیں, ان کو زندانوں میں پھینکا گیا, ان کی چمڑیاں ادھیڑی گئیں, ان کے سامنے ان کے بچوں کو گرفتار کیا گیا. لیکن کیا آواز آئی؟ پاکستان زندہ باد. کیونکہ وہ جدوجہد جو تھی وہ پاکستان کے لیے تھی, اپنی ذات کے لیے, اپنی کرسی کے لیے نہیں تھی. اور ابھی تو عمران خان صاحب کو تو ہاتھ ہی نہیں لگے, وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا اپنا سامان اٹھا کر بنی گالا پہنچ گئے. ان کو تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. اور ابھی جس کو اپنے آپ کو جو انقلابی لیڈر, جہادی لیڈر کہہ رہا تھا, وہ اب ضمانتی لیڈر ہے. ابھی مجھے کورٹ میں اطلاع ملی ہے کہ ان کو راہداری ضمانت مل گئی ہے. جو شخص اتنا ڈرپوک آدمی ہے کہ رانا ثناء اللہ کے ڈر سے وہ کب سے پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے, ایسے انسان کو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے کہ مجھے راہداری کی ضمانت ملے گی کہ مجھے کوئی گرفتار نہیں کرے گا تو تب میں آؤں گا, ورنہ میں پشاور میں چھپ کے بیٹھا ہوں. پشاور کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں عوام کا خون چوس رہا ہوں, عوام کے وسائل پر, خیبر پختونخوا کی حکومت کے وسائل پر جوک بن کے بیٹھا ہے. یہ ہوتے ہیں لیڈر. لیڈر عوام کو جوڑتے ہیں, توڑتے نہیں ہیں. لیڈر ملک کو جوڑتے ہیں, توڑنے کی باتیں نہیں کرتے. اور پھر آپ نے کہا کہ جو پاکستان کا
एटॉमिक प्रोग्राम है, एटमी प्रोग्राम है, उसको डी न्यूक्लियराइज करने की बात की, उसके रोल बैक की बात की। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बात उन्होंने आज पहली मर्तबा नहीं की, ये उन्होंने इक्तदार में रहते हुए 21 जून 2021 में को प्राइम मिनिस्टर हाउस में HBO के जो नुमाइंदा था जॉनथन, उसको इंटरव्यू देते हुए कही कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को एटॉमिक प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। और आज जब आपका इक्तदार चला गया तो आपने डी न्यूक्लियराइजेशन की बातें शुरू कर दी। भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान का क्या हक है जो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम की बात करे? उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है एटॉमिक प्रोग्राम के अंदर? जब वो एटॉमिक प्रोग्राम का पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का ख्वाब जुल्फिकार अली भुट्टो ने देखा था, जब उन्होंने वो इरादा किया तो इमरान खान बैरून मुल्क अयाशी कर रहा था। और उसके बाद जब नवाज शरीफ ने 98 में वो धमाके किए और पाकिस्तान को रहती दुनिया तक अल्लाह ताला के फजलो करम से एटॉमिक ताकत बना दिया, एटमी ताकत बना दिया, तो तब भी इमरान खान बैरून मुल्क अयाशी कर रहा था। अचानक एक दिन सो के उठे होंगे बरतानिया में तो पता चला होगा कि पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत बन गया है। आपको किसने हक दिया है कि जैसे पाकिस्तान के लिए सियासतदानों ने कुर्बानी दी, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कुर्बानी दी, उसकी कीमत सियासी चुकाई, नवाज शरीफ ने कुर्बानी दी, उसकी सियासी कीमत चुकाई, और उसके बाद जब फौज पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी, पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने कुर्बानियां दी, आपको किसने हक दिया है कि आप उस एटॉमिक प्रोग्राम के बारे में आज जबान भी खोलें, अपनी गंदी जुबान से पाकिस्तान का और एटॉमिक प्रोग्राम का नाम भी लें? और फिर कहा कि फौज सही फैसले करे वरना खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फौज तबाह हो जाएगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करें? हमने भी पाकिस्तान पे तनकीद की है, लेकिन सिर्फ तनकीद मुस्बत की है, इसलिए की है कि अगर कोई लाइन क्रॉस हो रही थी तो उसकी निशानदही की है ताकि उन पर उंगलियां ना उठें। अपने इक्तदार के लिए नहीं की, अपनी जात के लिए नहीं की, बल्कि अपनी जात को मुसीबतों मुश्किलों में डालकर वो एक सिमत दुरुस्त करने के लिए की है। और आप उनको कह रहे सही फैसले करें वरना आप तबाह हो जाएंगे। सही फैसले आपकी नजर में क्या है? क्या RTS बिठाएंगे तो ठीक बात है? क्या है सही फैसले आपकी नजर में? RTS बिठाना सही फैसला है? आप अपने अलावा पूरे पाकिस्तान को जेल में डाल देना सही फैसला है? मुखालिफिन से इंतकाम लेना सही फैसला है? आपके इक्तदार को दबाम देना सही फैसला है? आपके मुखालिफिन को मारना सही फैसला है? आप इकोनॉमी की, पाकिस्तान की मईशत की, गरीबों की, हर चीज की आप तबाही करें, उस पर खामोशी इख्तियार करना सही फैसला है? आप पाकिस्तान को पूरी दुनिया के ममालिक से लड़ा दें अपनी बेवकूफियों की वजह से और अपनी नालायकी की वजह से, और उस पर चुप साध लेना सही फैसला है? या अगले इलेक्शन की जो आप धांधली का प्रोग्राम बना रहे थे और उस पे जो आपने इदारे पे जो खतरनाक हमले किए उस पे चुप साध लेना सही फैसला है? और वो आइन का साथ दे रहे हैं तो वो गलत फैसला है। इमरान खान का साथ दे तो सही फैसला है? जो सिपा सालार है पाकिस्तान की फौज का, वो जब आपकी हुकूमत में आपके साथ खड़े थे तो तब वो अजीम सिपा सालार थे, और आज वो आपके साथ नहीं खड़े क्योंकि आपने जो तबाही पाकिस्तान की है उसका बोझ उन्होंने अपने सर से उतार फेंका। और अगर मुल्क की खातिर वो आईने पाकिस्तान के साथ खड़े तो आज वो मीर जाफर और मीर सादिक हो गए। जब आपने आइन तोड़ा तो अदलिया ने 12 बजे रात को अदालत खोली और आपके खिलाफ फैसला आया, आपकी आइन शिकनी के खिलाफ फैसला आया। उस वक्त रोज रोना धोना की अदालतें अच्छी हैं, अच्छी नहीं हैं, 12 बजे मेरे लिए क्यों खुली, मैंने क्या किया? आपने आइन तोड़ा था, उसके जजा में आपके गले में हार डालने नहीं बनते। और आज आप उनसे कह रहे हैं, उनको सियासत में घसीट रहे हैं अदलिया को कि मेरा लॉन्ग मार्च नहीं हो पा रहा तो मेरी मदद करो और मेरा लॉन्ग मार्च कराओ। मैं आपको ये कह देना चाहती हूं कि पाकिस्तान की अफवाज,
पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान की सरहदों की रखवाली है। और अगर आपने अपनी गंदी सियासत की खातिर, अपनी कुर्सी की हवस की खातिर अगर आपने उनको सियासत में घसीटने की कोशिश की या आपने उन पर अटैक किया, तो आपको सबसे पहले इन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों से निपटना होगा। जो शहीदों ने खून बहाया है, जो वादियों ने खून बहाया है, पाकिस्तान के अफवाज के बेटों ने खून बहाया है, और जो पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के एहलकारों ने अपना खून दिया, उसको हमारी गंदी सियासत की नजर नहीं होने देंगे। तो तुम और इस सब में इमरान खान के साथ शामिल है एक चैनल जिसका नाम ARY है, जिसने इमरान की गंदी सियासत को, अदारों पर हमले को, पाकिस्तान पर हमले को जिसने सपोर्ट किया, जिसने इस इंतशार में उसका साथ दिया, जिसने इस फितना फैलाने में उसका साथ दिया, जिसके एंकर ऊपर से लेकर नीचे तक सवाए एक या दो के उन्होंने सीधे हमले किए हैं इदारों के ऊपर, वो ARY चैनल भी उतना रिस्पॉन्सिबल है जितना रिस्पॉन्सिबल इमरान खान है। तो पाकिस्तान को अपनी सफों में खड़े दुश्मनों को पहचानना चाहिए। और आपके फितने से बचा कौन है? मुझे सिर्फ आप ये बात बताएं कि कोई एक ऐसा शख्स मुझे बता दे जिसके साथ इमरान खान ने वफा की हो, जिसके साथ इमरान खान ने कोई ताल्लुक निभाया हो, जिसको इमरान खान ने धोखा ना दिया हो। आप उनके वालिदैन से शुरू हो जाएं, उनकी बीवियों से शुरू हो जाएं, उनके बच्चों से शुरू हो जाएं, उनके दोस्तों से शुरू हो जाएं, उनके मोहसिनों से शुरू हो जाएं, एस्टैब्लिशमेंट से शुरू हो जाएं, अदलिया से शुरू हो जाएं, उनके कारकुनों पर बात आएगी। कारकुनों को भी धोखा देकर चले गए, अपनी पार्टी को धोखा देकर चले गए। वो इंतजार करते रहे ये बनी गाला गिरफ्तारी के डर से और राना सनाउल्लाह के डर से वापस भाग गए। ये कैसा इनकलाब था जो राना सनाउल्लाह के डर से घरों से निकला ही नहीं, दुबक के बैठा रहा। खुशी है मुझे कि अवाम ने इस फितने और फसाद और इंतशार को पहचान लिया। कोई ऐसा शख्स है, दुनिया में ऐसा शख्स नहीं होगा जो आपके धोखे से महफूज होगा, जिसको आपने धोखा नहीं दिया। 35 पंक्चों से आप शुरू डी चौक में अपने कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद डी चौक में अपने कारकुनों को पहुंचने की हिदायत देते रहे, मुसलसल मीडिया पे सब दिखाए। उसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। जस्टिस याया आफरीदी ने कहा कि एम्पल एविडेंस मौजूद है कि ये सारा शर आपका फैलाया हुआ है। और मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने अपनी ज़हनी बीमार ने, किसी ने अपना बदला जो है वो इस तरह से आग लगा कर लिया हो, पाकिस्तान को आग लगा कर लिया हो कि मेरी हुकूमत नहीं है तो मेरा घर जल जाएगा, पाकिस्तान को आग लग जाएगी, अल्लाह ना करे। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी सियासी जमात ने ये दरख्त जलाए हों, किसी ने ग्रीन बेल्ट्स को आग लगाई हो। इतनी तकलीफ है आपको इक़्तिदार खो जाने की। तो हमने तो कई दफा इक़्तिदार खोया, अल्लाह ताला के अवाम ने फिर इक़्तिदार दिया। आपकी क्या सियासी जिद्दोजहद है? आपको तो पता ही नहीं सियासत कहते किसको है, जिद्दोजहद कहते किसको है। आपकी सारी सियासत तखरीबकारी है और इस तखरीबकारी का रास्ता पूरी कौम को मिलकर रोकना होगा, वरना ये तखरीबकारी पाकिस्तान को खुदा न खास्ता खराब और तबाह और बर्बाद करके रख देगी। जो शख्स इक़्तिदार में रहते हुए पाकिस्तान की तबाही था, बर्बादी था, और अचानक आज उनको याद आ गया, 4 साल के बाद नींद खुल गई, 4 साल के बाद अचानक होश आ गया कि जी डॉलर ऊपर चला गया है, आलू प्याज टमाटर के रेट बढ़ गए हैं। ये वही शख्स है जो जिसके पास इक़्तिदार था, कुर्सी थी, ताकत थी, एक पेज की ताकत थी, हर इदारा इसके साथ खड़ा था। इसको किसी सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में सो मोटो नोटिस नहीं लिया, इसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। इसके पास फुल अथॉरिटी भी थी, इख्तियार भी था, वक्त भी था, और वो पीस ऑफ माइंड भी था कि अगर ये चाहता तो कौम की तकदीर बदल सकता था। लेकिन उस वक्त क्या बात होती थी? डॉलर एक ये वाहिद शख्स है 75 साल में
جس اکیلے کے 3.5 سال میں ڈالر جو ہے وہ 80 روپے تک پہنچ گیا, یعنی کہ 80 روپے اس کی قیمت بڑھ گئی اور روپے کی قیمت گر گئی. اور آج آپ کو روپے کی قیمت یاد آ رہی ہے کہ جب روپے کی قیمت بڑھتی ہے تو مہنگائی ہوتی ہے, پاکستان تباہ ہوتا ہے. اور اپنے دور حکومت میں جب آپ اختیار میں تھے, اقتدار میں تھے, اس وقت آپ کیا کہتے تھے کہ او ہو میں تو صبح بنی گالا میں سو کے اٹھا تو مجھے پتا چلا, ٹی وی سے پتا چلا کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی. اس وقت آپ کہتے تھے کہ میں یہاں پر آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتا کرنے نہیں آیا, تو آج آپ کو اچانک آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ یاد آ گئے, آج آپ کو لوڈ شیڈنگ یاد آ گئی ہے. تو قوم کو یہ بتاؤ کہ لوڈ شیڈنگ آج تمہاری وجہ سے. پی ایم ایل این وہ حکومت ہے جس نے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے 2-3 سال میں زیرو لوڈ شیڈنگ پہ لے آئی, نئے منصوبے لگائے. لوگوں کو بتاؤ کہ وہ جو ہائیڈل پہ اور کوئلے سے چلنے والے پاکستان کے اندر جو وسائل ہیں ان سے چلنے والے جتنے سی پیک کے پروجیکٹ سے 3000 میگا واٹس کے, وہ تم نے بند کر دیے کیونکہ تمہیں کسی کے کہنے پہ سی پیک کے پروجیکٹس کو تمہیں بند کرنا تھا, تم کسی ایجنڈا پہ تھے. اور اس کے بعد تم نے ٹائم پر ایل این جی نہیں منگوائی, تم نے آئی پی پیز کو پیمنٹس نہیں کی, جس کے وجہ سے آج پاکستان میں اتنی بری لوڈ شیڈنگ ہے. ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کو وقت لگے گا. پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ سارے پیسے جو ہے نا وہ فراگوگی سے جو بنی گالا تک سیدھی مال گاڑی چلتی تھی نا, اس کے بند ہونے کی تکلیف ہے آج عمران خان کو, کہ وہ جو مفت کی پیسہ لگا ہوا تھا وہ بند ہو گیا. آج اقتدار جانے کی تکلیف ہے آپ کو. تو یہ جو لمبے پریسز آپ کرتے ہیں, پریس کانفرنسز کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں جس میں عوام کے اچانک مسائل آپ کو یاد آ گئے, ان کی نشاندہی کرتے ہیں, تو اس کی آخر میں یہ بھی بتایا کرے لوگوں کو کہ ان تمام مسائل کا جو جڑ ہے اس کا نام ہے عمران خان. یہ تمام مسائل جن کا آج میں ذکر کر رہا ہوں ان سب کا ذمہ دار ہے عمران خان, وہ بھی بتایا کرے ذرا لوگوں کو. تو میں میڈیا سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ یہ اب اسٹیبلش اگر چیز ہو گئی ہے کہ یہ شخص فتنہ چاہتا ہے, شر پھیلانا چاہتا ہے, اگر یہ شخص فساد چاہتا ہے, انتشار چاہتا ہے, اس کے اپنے بچے تو باہر بیٹھے ہوئے, لوگوں کے بچے مروا رہے, اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے. یا تو کہو لوگوں کو کہتا ہے تمہارے بچے باہر ہیں, اس کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں کے بچے باہر ہیں تو اس کے بچے کیا فیصل آباد میں یا میاں والی میں فصلیں لگا رہے ہیں؟ اس کے لوگوں کے بچے مر رہے ہیں, لوگوں کو یہ فساد کے نام پر جہاد کا سبق دے رہے ہیں اور اپنے بچے باہر بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں. لوگوں کے بچے فالتو آئے ہوئے, عوام کے بچے ان کے بچے نہیں ہیں, ان کے کوئی ماں باپ نہیں ہیں, ان کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں. میں تو نواز شریف کی بیٹی ہوں, میں ڈیتھ سیل میں رہ کے آئی ہوں, میں اڈیالہ جیل میں رہ کے آئی ہوں. میں نے 4 سال 5 سال عمران کے اقتدار کا اس کے انتقام کا سامنا کیا. لاؤ اپنے بچے ذرا, تمہیں تو ابھی ہاتھ بھی نہیں لگے, ابھی تو قانون حرکت میں نہیں آیا تمہارے, تم تو ابھی تک لاڈلے ہو. تو میں میڈیا سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ خدا را ایک ذہنی مریض, نفسیاتی مریض کے جو تقریریں ہیں, پاکستانی قوم کو جو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش ہے, اینارکی پھیلانے کی کوشش ہے, انتشار پھیلانے کی کوشش ہے, فتنہ پھیلانے کی کوشش ہے, برائے مہربانی ان تقریروں کو دکھانے سے اجتناب کریں. اور پھر میں پاکستان کے تمام دانشوروں کو, اوپینین میکرز کو, اوپینین لیڈرز کو, خواتین کو, حضرات کو, انٹلیکچوئلز کو, پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو یہ بات آج کہنا چاہتی ہوں, اسپیشلی پاکستان کی ینگر جنریشن کو, چاہے وہ تحریک انصاف کے سپورٹرز ہوں یا وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے سپورٹرز ہوں. میرے ساتھ کھڑے مت ہوں, کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے مت ہوں. خدا را پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. بھلے میری سپورٹ نہ کریں, گورنمنٹ کی سپورٹ نہ کریں, پاکستان کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ موقع ہے کہ ہم سب کو اپنے ملک کو بچانا ہے اس فتنے سے, اس شر سے. اور اگر خدا نخواستہ ہم نے یہ موقع لوز کر دیا تو مشکلات ہو جائیں گی پھر. جی, نیب کے چیئرمین کی مدت ختم ہو رہی ہے اور پہلے بھی آپ نے نیب کا چیئرمین لگایا تھا اور بعد میں آپ بہت پچھتاتے رہے, تو اس پر کیا احتیاطی تدابیر کریں گی نئے نیب کے چیئرمین کی تقرری؟ دیکھیں, میں تو نہیں پچھتائی, جس نے ظلم کیا پچھتا تو وہ رہا ہے. آج ان کو اپنی فیس سیونگ کی فکر ہے, ان کو سیف ایگزٹ کی فکر ہے, مجھے تو کوئی فکر نہیں. میں تو آپ کے سامنے کھڑی ہوں, مجھے کوئی فکر نہیں ہے, مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے. یہ جتنا انہوں نے 4 سال میں اپنے آپ کو ایکسپوز کیا,
اور 4 سال میں اقتدار سے نکلنے کے بعد جتنا عمران خان کو بولنے کا موقع ملا ہے، قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے دل میں اور اس کی زبان پہ کیا غلاظت ہے. ہاتھ میں تسبیح ہے، منہ میں غلاظت ہے. منہ کھولتا ہے تو غلاظت ٹپکتی. تو جو عمران خان نے جس کو مہرہ بنا کے یوز کیا اپنے سیاسی مخالفین کے لیے، پچھتانا ان کو چاہیے. میں بالکل نہیں پچھتا رہی. میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرخرو ہو کر آپ کے سامنے کھڑی ہوں. 4 سال سے میں اس عدالت میں آ رہی ہوں. مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پہچان ہو گئی غلط اور صحیح کی. جی میم یہ بتائیے گا کہ پاکستان یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں جنہوں نے یہ انکشاف کیا کہ انہیں ISI کے لوگوں نے مل کے کہا کہ اس طرح کے فیصلے دیں اور اس طرح کے فیصلے دیں، اور پہلی دفعہ ہسٹری میں کسی جج کو سمری ٹرائل کے ذریعے گھر بھیج دیا گیا. میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی مجھے بات پتا کر ہے. رہا ہوں. ان کی اپیل میں اب حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف کیونکہ وہ پیش ہوگی، تو اب موجودہ حکومت کیا ان کے خلاف وہاں اٹارنی جنرل کو پیش کرے؟ میں حکومت سے ضرور بات کروں گی. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور انصاف دینے سے عزت بڑھتی ہے، عزت میں کمی نہیں آتی. انصاف نہ دینے سے عزت میں کمی آتی ہے. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے خبر دی ہے اور یہ اطلاعات موجود ہیں کہ تحریک انصاف میں ڈیفیکشن آنے والا ہے. جو پہلی قسط تھی، میں نے آپ کی ٹویٹ پڑھی تھی آج. تحریک اعتماد سے پہلے ڈیفیکشن آنے والا ہے، وہ اطلاعات ہیں، موجود ہیں. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کی جماعت کے ساتھ تو PTI کے جو بڑے نام ہیں، وہ نام بڑے ہیں اس مرتبہ، وہ رابطے میں ہیں، ہاں یا نام میں تصدیق کر سکتی ہیں؟ جی رابطے میں ہیں. میں غلط بیانی نہیں کر سکتی. بہت بڑی تعداد رابطوں میں، اسپیشلی لوگ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں آپ کو کوٹ ان کوٹ بتا رہی ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے جھوٹے خط والے بیانیے نے، پہلے عمران خان کی نالائکی نے، نااہلی نے جو معیشت کا حال کیا، اس سے ہماری تباہی ہوئی. اس کے بعد جب ہم حکومت سے نکلے تو جو اس نے جھوٹے خط کا، انٹرنیشنل سازش کا یہ بیانیہ بنایا، اس سے جو جماعت کو نقصان ہوا، اس سے جو ہمیں سیاسی نقصان ہوا، اس کے وجہ سے ہم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اور اس تابوت میں آخری کیل جو ہے وہ کل عمران خان صاحب نے خود ٹھونک دی ہے، جب انہوں نے پاکستان کے اوپر 3 ٹکڑے کہہ کر حملہ کیا، پاکستان کے ایٹامک پروگرام کی بات کی، جب انہوں نے فوج کے اوپر حملہ کیا. تو اس پاکستان دشمنی کے ساتھ نہ کوئی کھڑا ہوگا، نہ کھڑا ہونا چاہیے. یہ عمران خان کا ذاتی بوجھ ہے، یہ اس کا ذاتی غم ہے. اس کو کسی کو بھی، چاہے وہ تحریک انصاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے. اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، اس کو چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس قسم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنا چاہیے. قانونی کارروائی کریں گے نا؟ یہ چاہوں گی کہ